हालेलुया। हम पहले एक गज़ल जो कव्वाली में भी, गज़ल में भी, गीत में भी, तो इस वक्त इस गज़ल की जो लय और राग वो हमारे खान साहब नुसरत साहब जी का है। गज़ल की जो बंदिश वो उनकी है। तो मैं लफ्ज़ अल्फाज ये वो हैं जो खुदा नज़र नहीं आता। तो इस गज़ल का मौजू जो है वो है मूसा की तरसती आंखें, प्यासी आंखें, तरसती आंखें। आंखों को जो प्यास होती है ना, वो कहाँ बुझती है वो आप जानते हैं। अगर जलवे में जलवा हो तो बोलो क्या नजर आए। अगर नक्शे में नक्शा हो तो बोलो क्या नजर आए। अगर जलवे में जलवा हो तो बोलो क्या नजर आए। अगर नक्शे में नक्शा हो तो बोलो क्या नजर आए। अगर सूरत में सूरत हो तो बोलो क्या नजर आए। अगर साए में साया हो तो बोलो क्या नजर आए। इस वास्ते नजर आता न था साया मसीहा का, खुदा के साए में था दोस्तों साया मसीहा का। आए गैबी खुदा मेरे, अब नजरे करम करना। आए गैबी खुदा मेरे, अब नजरे करम करना। आए गैबी खुदा मेरे, अब नजरे करम करना। बेताब निगाहों को, बेताब निगाहों को अब खुशो खुर्रम करना। बेताब निगाहों को अब खुशो खुर्रम करना। आए गैबी, जब मूसा तरस रहा था तो तब फिर रोते रोते मूसा ने बड़ी आजी से कहा, आए खुदा मेरी फरियाद पे कान लगा। तो क्या कहता है, तेरे नूर के जलवों को
تیرے نور کے جلووں کو ہے ترستی میری آنکھیں۔ خدا نے کیا تیرے اور میرے وچ ایک پردہ ہے۔ تب موسیٰ نے کیا کہا؟ اب پردہ ہٹا دینا، اب پردہ ہٹا دینا، پورے دل کے ارماں کرنا۔ اب پردہ ہٹا دینا، پورے دل کے ارماں کرنا۔ آئے غیبی خدا میرے، اب نظر کرم کرنا۔ کیا ہو رہا ہے؟ موسیٰ نے پھر کہا خدا کو، دیکھ خدا، کیا کہا خدا نے؟ موسیٰ نے خدا کو، کیا کہتے اشک میرے رخساروں پہ ٹھہرے ہیں؟ کیا کہتے اشک میرے رخساروں پہ ٹھہرے ہیں؟ کیا کہتے کیا کہتے، میں نہیں کہہ رہا، کیا کہتے، میں نہیں، کیا کہتے اشک میرے رخساروں پہ ٹھہرے ہیں؟ خاموش زباں بیٹھے، خاموش زباں بیٹھے، رحمت سے فضل کرنا۔ آئے غیبی زباں بیٹھے، نادر سے جدا کرنا۔ آئے غیبی خدا میرے، اب نظر کرم کرنا۔ بیتاب نگاہوں کو اب خوش و خرم کرنا۔ پہلے آنکھوں میں ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں وہ آپ جانتے ہیں، اردو والے جانتے ہیں۔ جب رخساروں پہ ہوتے ہیں تو اشک کہتے ہیں، جب بہنے لگتے ہیں تو اس کو آنسو کہتے ہیں۔ کیا کہتے اشک میرے رخساروں پہ ٹھہرے ہیں؟ خاموش زباں بیٹھے، نہ در سے جدا کرنا۔ آخر دریا کی طرح بہتے، آنکھوں سے جدا آنسو، دریا طرح بہتے، آنکھوں سے جدا آنسو۔ تو پھر اس نے کیا کہا؟ آئے خدا، اگر میں اس لائق نہیں تو میری ارزوئی
میری التجا کیا ہے، کان لگا اور سن۔ رکھ مشکیزا، رکھ مشکیزا، رکھ مشکیزا مین کو، رکھ مشکیزا میں ان کو رحمت سے فضل کرنا۔ رکھ مشکیزا میں ان کو رحمت سے فضل کرنا۔ آئے غیبی خدا میرے اب نظر کرم کرنا۔ بے تاب نگاہوں کو اب خوش و خرم کرنا۔ کہا تو کیا چاہتا ہے موسیٰ؟ تو اس نے کہا خدا اگر میری چاہت تو سننا چاہتا ہے تو سن لے میری چاہت کیا ہے۔ ہو جلوہ گر تیرا چہرہ مسکین غلام۔ اس نے کہا کیا چاہتا ہے تو؟ تب اس نے کہا ہو جلوہ گر، ہو جلوہ گر تیرا چہرہ، ہو جلوہ گر چہرہ تیرا، ہو جلوہ گر تیرا چہرہ مسکین غلاموں پر، آنکھوں میں سما جائے، آنکھوں میں سما جائے۔ اس نے پوچھا کیوں؟ اس نے بولا آئے خدا آنکھ بند کروں تو تیرا چہرہ نظر آئے، بند آنکھوں میں بھی تو نظر آئے، اگر یہ نظر کھل جائے تو بس تو ہی نظر آئے، بند میں بھی اور کھلی آنکھوں میں بھی۔ آنکھوں میں سما جائے تیری صورت، تیری صورت دنیا کے نہیں، تیری صورت پریوار کی نہیں، تیری صورت۔ سب کی صورت بدلتی ہے، بدلتی رہتی ہے، بس تیری ہی ایک صورت ہے جو نہ بدلی تھی، نہ بدلے گی، نہ بدل سکتی ہے۔ جو بدل جائے وہ صورت نہیں، اس لیے آنکھوں میں سما جائے تیری صورت کرم کرنا۔ آئے غیبی خدا میرے اب نظر کرم کرنا۔ بے تاب نگاہوں کو اب خوش و خرم کرنا۔ خدا نے کہا موسیٰ جب وہ وقت آئے گا تو موسیٰ تیرا جلال، تیری صورت بھی ویسی ہوگی جیسی میری، تو اس لیے اس وقت فیس ٹو فیس، آمنے سامنے اتنے نزدیک ہو جائیں گے۔ اگر ایماندار کو دیکھو گے تو صورت خدا ہوگا، اور جب خدا کی صورت دیکھو گے تو خدا صورت، ایماندار اور خدا کی صورت ایک ہو جائے گی۔ تو اب ہم دعا کریں گے، کلام سننے کے لیے دعا کریں گے۔ آئے خداوند
کلام تیرا ہے، سنا بھی دے، سمجھا بھی دے، اور اس کلام پر عمل کرنے کا فضل بھی تو دے خدا بند، تاکہ تیرا کلام سن سن کر، تیرا کلام پڑھ پڑھ کر، تیرا کلام سن سن کر، تیرا کلام پڑھ پڑھ کر آئے خدا ایسا فضل دے دے میں بھی تیرا کلام ہو جاؤں، یسوع مسیح کے نام سے آمین آمین۔ اب پھر سے ہم وہی آیت پڑھیں گے، وائز 9 باب اس کی 12 آیت۔ کیونکہ انسان اپنا وقت بھی نہیں پہچانتا، جس طرح مچھلیاں جو مصیبت کے جال میں گرفتار ہوتی ہیں، اور جس طرح چڑیا پھندے میں پھنسائی جاتی ہے، اسی طرح بنی آدم بھی بدبختی میں جب اچانک ان پر آ پڑتی ہے پھنس جاتے ہیں۔ تو آج سے 2 دن پہلے جو آپ نے سنا تھا وہ یہ تھا کہ پھل کھایا اس نے تو عدن سے باہر، ایک دن وہ آیا بنا وہ پھل کھائے آسمان کی بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ خدا نے کہا آؤ ہم انسان کو بنائیں، عورت کے لیے نہیں لکھا گیا کہ آؤ ہم عورت کو بنائیں۔ تو کچھ بھید جو خدا کے کلام کے ہیں جس کی ہم آج تلاوت کریں گے، تلاوت وہ یہ ہے، انسان اپنا وقت بھی نہیں پہچانتا۔ ہر چیز کی جگہ ہوتی ہے، ہر چیز کا استھان ہوتا ہے، ہر چیز کی جگہ ہوتی ہے، دعا کرنے کی بھی جگہ ہوتی ہے، خدا سے ملاقات کرنے کی بھی جگہ ہوتی ہے، یعقوب سے اسرائیل بننے والی بھی جگہ ہوتی ہے، خلیل اللہ بننے والی جگہ موریہ کے پربت پر ہوتی ہے۔ آپ بہت ہوشیار ہو، دھیان سے سنو، اگر آپ بار بار سنو گے تو بار بار خدا کے کلام کی لذت آئے گی آپ کو۔ تو آج ہم اس بات پہ غور کریں گے، آج اس بات پہ کہ جو وقت ہے، جو وقت ہے، ہر چیز کی جگہ بدل جاتی ہے، وقت کی جگہ نہ بدلی تھی، نہ بدلے گی، نہ بدل سکتی ہے۔ فار ایگزامپل، مرکز کی انجیل کی 5واں باب جہاں یہ لکھا ہے اس کی 25ویں آیت سے ہم پڑھیں گے، وقت کی جگہ ہوتی ہے۔ جلدی پڑھیں گے، مرکز۔ پھر ایک عورت جس کے 12 برس سے خون جاری تھا اور کوئی طبیبوں سے بڑی تکلیف اٹھا چکی تھی، ایک 12 سال کی بیمار عورت، یہ بھی آپ نے سنا تھا، ہر چیز کا وقت ہوتا ہے، تو وقت ہمیشہ اپنی جگہ میں رہتا ہے۔
سنو، 1 سیکنڈ میں 1 سیکنڈ 1 سیکنڈ میں 1000 ملی سیکنڈ ہوتے ہیں. سن رہے ہو؟ 1000 ملی سیکنڈ ہوتے ہیں. تو ہر ملی سیکنڈ 1 میں وقت بدل جاتا ہے. یعنی 1 سیکنڈ میں وقت 1000 بار بدل جاتا ہے. سن رہے ہو نا؟ تو وقت، اس لیے وہ عورت سن کر آئی یسوع مسیح کی خبر. تو یہ آپ نے سنا تھا، حسن کہاں کہاں ہوتا ہے. حسین، اگر کوئی حسن ہے تو پہلا حسن جو فرشتے پر تھا، لوسیفر فرشتہ جس کو خدا نے بنایا، وہ کروبی فرشتہ تھا، کروبی. اور اس کے حسن کے بارے میں یہ لکھا ہے، تو حسن رکھتا تھا، تیرا حسن ایسا تھا، خاتم کمال تھا. اب یسوع مسیح یہ دوسرا حسن، ایک وہ حسن جو لوسی پر فرشتے پہ تھا، اور ایک وہ حسن جو کلام خدا، روح خدا، جس کا نام یسوع رکھنا، وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے چھڑائے گا. اپنے لوگوں کے گناہوں سے. لوگ اس کو ایمانویل کہیں گے. جب چھڑایا جائے تو اس کا یسوع ہوتا ہے. جب روح القدس حاصل کر لے تب ہمیشہ ساتھ ساتھ رہے تو اسے ایمانویل کہتے ہیں. وہ پانی میں بھی، آگ میں بھی، جہان میں بھی، بدن میں بھی، ہر ایک سمجھیں گے حقیقت میں اکیلا نہیں، اس کے ساتھ وہ ہے جس کو لوگ ایمانویل کہیں گے. چوتھے کی صورت اللہ زیادہ کیسی صورت ہے، اس لیے وہ جلے بھی نہیں، بال بھی نہیں جلے. تو جن کے ساتھ خدا بند ہوتا ہے وہ کون ہوتے ہیں؟ جب بادشاہ نے کہا آگ میں جلے نہیں کیونکہ ان کے ساتھ چوتھا تھا، اس کے بعد اس نے کہا خدا کے بندو نکل آؤ آگ کی بھٹی میں سے. پھینکنے والے تھے، باہر نکالنے والے کوئی بھی نہیں تھا. کیوں نہیں تھے؟ وہ جانتے تھے کہ جنہوں نے آگ میں ڈالا تھا وہ مر مٹے، تو جو آگ سے نکالنے کے لیے جائیں گے وہ بھی مر مٹیں گے. کیونکہ آگ میں رہ سکتے ہیں تو صرف صدرک، میثق، عبدنگو، کیونکہ ان کے ساتھ جو تھا اسی کو ایمانویل کہتے ہیں. آپ جانتے ہو بابل کی بادشاہت میں بڑے وزیر
आला वजीर, खुदा बंद वाले, अल्लाह ताला वाले, खुदा बंद वाले, खुदा वाले, वो तीन ही थे। तो बाबल की बादशाहत में मुमताज और वो बहुत बड़े वजीर थे। और बादशाह ने कहा, मेरी हुकूमत में अगर किसी को खुदा कहकर माना जाएगा, जाना जाएगा, तो वो सदरक मीसक अबदनगू का खुदा होगा। बताओ, आपको कभी किसी ने देख करके कहा कि इसका खुदा? आपको कभी किसी ने देख करके बोला कि इसका खुदा? भंगड़े में होते हो, नाच रंग में होते हो, रीति रिवाजों झूठे मुंह में होते हो, कभी आज तक कभी किसी ने कहा कि ये खुदा वाले हैं? इसीलिए अजीजों, इस दुनिया में अगर कोई कीमती है तो वह बादशाह नहीं होते। अगर कोई कीमती होगा तो वो अल्लाह वाले होंगे, खुदा वाले होंगे। अल्लाह अल्लाह पढ़ने से अल्लाह नहीं मिलता, अल्लाह वाले अल्लाह को मिला देते हैं। थके तो नहीं? आपने समझा तो नहीं? अल्लाह वालों की तलाश करो, अल्लाह वालों की तलाश करो। ये औरत, तो उसने बोला था, उन्होंने कहा किसी ने, आपको किसने बताया कि अगर तू यीशु मसीह की पोशाक को छू लेगी तो तू शिफायाब हो जाएगी? किसने कहा? प्रचार करने वालों ने। वो कैसे थे? उस औरत ने कहा, क्या ही खुशनुमा है वो कदम जो खुशखबरी की खबर लाते हैं, कलाम की खबर लाते हैं। तो उसके तो पाँव भी बड़े हसीन होते हैं, उनके पाँव पे भी हुस्न होता है। हुस्न आप मेकअप करवा करके, ब्यूटी पार्लर में जा करके, चेहरे बना करके, हुस्न बना करके, बना हुआ हुस्न कभी ठहरा नहीं और हुस्ने खुदा कभी गया नहीं। 120 साल तक मूसा के चेहरे पे हुस्ने खुदा था, हुस्ने खुदा था। आपके चेहरों पर है? इसलिए वो औरत आई, खबर सुनकर पीछे से आई, यीशु मसीह की पोशाक को छू लिया तो शिफा याब हो गई, वापस जाने लगी। यीशु मसीह ने खड़े होकर कहा, किसने मुझे छुआ है? यूहन्ना की पहली पत्री जरूर पढ़े। खुदा वाले जो होते हैं ना, वो गवाही देते हैं। देखा जाओ, वो औरत गवाही दे सकती थी। भीड़ यीशु मसीह के पास बहुत थी, एक भी नहीं था उस भीड़ में जो शिफायाब हुआ हो। वो एक औरत थी, एक औरत, मेरी बहन, एक औरत, भाई, एक औरत। आज ये है सबक के वक्त को पहचान। तेरा वक्त कहाँ है? पहचान। तेरा वक्त आगे है या पीछे? बता। वक्त तेरे साथ है, वक्त उसके साथ होता है
جو وقت خدا میں ہوتا ہے. اور یہ جلدی اس زندگی کے کلام کی بابت اور اس زندگی کے کلام کی بابت جو ابتدا سے تھا، جو ابتدا میں، آدی میں، in the beginning was the word of God. وہ ابتدا میں تھا کلام خدا، اور جسے ہم نے سنا، جسے گواہی سنو، جسے ہم نے سنا اپنے کانوں سے. مبارک ہیں وہ کان جو کلام خدا سنتے ہیں، اور اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور صرف سنا ہی نہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھا. موسیٰ تو کہتا تھا دکھا دے، تو خدا نے کہا وقت نہیں. جب وقت آیا تو اب آج مرد خدا کہتا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور بلکہ غور سے دیکھا، بلکہ غور سے دیکھا، اور غور سے دیکھا، اور اپنے ہاتھوں سے چھوا، اپنے ہاتھوں سے چھوا. اپنے ہاتھوں سے چھوا. بتاؤ آپ نے کبھی چھوا یسوع مسیح کو؟ بتاؤ. سوال اس لیے نہیں میں کر رہا کہ میں بہت بڑا عالم نہیں. میں جب سنتا سیکھتا ہوں تو آپ لوگوں کے ساتھ ہی سیکھتا ہوں. میں بھی آج سیکھ رہا ہوں، کیونکہ جو منا ہوگا، جو آسمان سے منا گرے گا، فرشتوں کی غذا گرے گی، تو اسی غذا کو کھانے والا موسیٰ، ہارون، اسی غذا کو کھانے والا کالب اور یوشوا، اور اسی غذا کو کھانے والے اس لیے کھاتے تھے کہ وہ مرنے کے لیے، اور یوشوا اور کالب کھاتے تھے صدر زندگی کے لیے. آپ مرنے کے لیے کلام سن رہے ہو یا زندہ رہنے کے لیے؟ بولیے. آسمان سے گرا ہوا منا، یسوع مسیح نے کہا آپ کے باپ دادا نے کھایا منا اور مر گئے، جو مجھے کھائے گا وہ مرے گا نہیں، ہمیشہ زندہ رہے گا. تو بتاؤ، اس عورت نے چھوا، اس کے چھونے سے اس کا 12 سال کا روگ چلا گیا. اس کے بعد یسوع مسیح نے کہا کس نے؟ وہ چھپا نہ سکی اپنے آپ کو، بولنے لگی آئے خداوند، یہ وقت آیا، میری شفا کا وقت آیا تیرے کلام کے وسیلہ سے. تو اس لیے تیرے کلام نے مجھے آپ تک پہنچایا، اور وقت نے میری مدد کی. میں لیٹ نہیں ہوئی، اور وقت کے ساتھ آئی، وقت سے چھوا، اور وقت کی جگہ میں آج سے ہمیشہ تک رہوں گی. یسوع مسیح نے کہا بیٹی سلامتی سے چلی جا، تیرے وشواس نے تجھے اچھا کر دیا. وقت کہتا ہے بتاؤ تیری وقت کہتا ہے بتا تیری جگہ کہاں ہے، جہاں جب خدا مل سکے. وہ وقت جب روح القدس مل سکے، وہ وقت جب یسوع مسیح مل سکے. وہ وقت کہاں کب؟ جہاں خدا تعالیٰ کے لوگ، اللہ تعالیٰ کے لوگ مل سکیں.
पहली बात, अब हम बोलेंगे क्या अगर वक़्त को जानते हो तो आप ये भी जानते होंगे कि आप अगर वक़्त को जानते हो तो बताओ वक़्त कहाँ रहता है। प्लीज बताओ वक़्त की जगह कहाँ है। ईसाऊ जोर जोर से रो रहा है। इस हाक ने कहा, बेटा मेरे कहने से नहीं बरकत कि मैं ईसाऊ तुझे बरकत देना चाहता था, पता नहीं क्यों एक वक्त आया याकूब ले गया। अब रो रहा है। आज तक इस दुनिया में खोया हुआ वक्त आपको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। चिल्ला चिल्ला कर, रो रो कर, पीट पीट कर जोर लगाओ, वक्त नहीं मिलेगा। तो बता तेरी जगह कहाँ है। थोड़ा सा पढ़ेंगे हम पौलुस रसूल का खत कुरिन्थुस के नाम 11वां बाब उसकी दूसरी आयत से हम पढ़ेंगे। मैं तुम्हारी तारीफ करता हूं कि तुम हर बात में मुझे याद रखते हो, और जिस तरह मैंने तुम्हें रिवाइजें पहुंचा दी तुम उसी तरह उनको बरकरार रखते हो। बस मैं तुम्हें आगाह करना चाहता हूं कि हर मर्द का सिर मसीह है, और औरत का सिर मर्द, और मसीह का सिर खुदा है। जो मर्द सिर ढके हुए दुआ या नबूवत करता है वो अपने सिर को बेहुरमत करता है, और जो औरत बिन सिर ढके दुआ या नबूवत करती है वो अपने सिर को बेहुरमत करती है। बस ध्यान से सुनो, ध्यान से। वक़्त की जगह होती है, वक़्त की जगह होती है। बस मैं तुम्हें आगाह करना चाहता हूं, मैं तुम्हें आगाह करना चाहता हूं कि हर मर्द का सिर, हर मर्द, हर एक मर्द का सिर मसीह और औरत का सिर मर्द है, और मसीह का सिर खुदा है। जो मर्द सिर ढंके हुए दुआ या नबूवत करता है तो वो अपने सिर को ढांपे, वो अपने सिर को बेहुरमत करता है, बेहुरमत करता है। और जो औरत बेसिर ढंके दुआ या नबूवत करे वो अपने सिर को बेहुरमत करती है, क्योंकि वो सिर मुंडी के बराबर है। आप सत्संग कलीसियाओं में जाते हैं तो जितनी औरतें उन सम्मेलनों में
ننگے سر ہوتی ہیں وہ خدا کو، یسوع مسیح کو، روح القدس کو وہ بے حرمت کرتی ہیں، کیونکہ وقت میں نہیں ہے، وہ وقت میں نہیں، وقت میں نہیں۔ آپ نے سنا ہوگا، میں نے جو مجھے خدا نے دیا تھا، کہ خدا نے جب کہا آؤ ہم لیٹ اس، آؤ ہم انسان کو بنائیں اپنی صورت اور شبیہ کی ماں۔ تو کب کہا خدا نے کہ آؤ ہم عورت کو بنائیں؟ سن رہے ہو نا جی؟ خدا نے کیوں نہیں کہا کہ ہم عورت کو بنائیں؟ آدم کے لیے کیوں کہا کہ آؤ ہم انسان کو بنائیں، آؤ ہم عورت کو بنائیں؟ نہیں کہا۔ کیوں نہیں کہا؟ جب بنا رہا تھا نا خدا، تو اس نے کہا مرد کو آنکھیں بند کرو۔ اس نے بولا اے خدا بہت نیند آ رہی ہے۔ اس نے کہا آپ کی میں آنکھیں بند کر رہا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ میں آپ میں سے عورت کو نکالوں گا۔ کچھ کہتے ہیں کہ ہڈی سے عورت بنی۔ سن رہے ہو؟ اگر ہڈی سخت ہوتی ہے تو پھر بائبل میں لکھا ہے عورت نازک کیوں ہوتی ہے؟ عورت کو ہڈی جان کر نہیں، عورت کو نازک، پڑھ لیجئے جلدی سے، پہلا پطرس 3 باب، اس کی 7ویں آیت سے ہم پڑھیں گے۔ اے شوہرو تم بھی بیویوں کو، اے شوہرو، اے مردو، پنجابی چ ہے بندیو، او بندے بھرا، اے سکھ بھرا تو بندہ ہے، ہے مسلمان بھرا تو انسان ہے، ہے عیسائی بندہ تو بندہ، ہندو تو بندہ ہے، مرد ہے تو انسان ہے۔ اگر ہے انسان تو کیا ایسا ہی ہے جیسے سن رہے ہو؟ پڑھیے۔ تم بھی بیویوں کے ساتھ تم اپنی بیویوں کے ساتھ عقل مندی سے بسر کرو، اپنے جیون کو عورتوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ عقل مندی سے اپنی زندگی کو بسر کرو، اور عورت کو نازک جفر جان۔ کچھ سیوک سنت جن کو بائبل نہیں آتی، وہ سیوک سنت جن کو بائبل نہیں آتی، وہ سیوک سنت جن کو بائبل نہیں آتی، وہ کہتے ہیں ہڈی سے عورت بنی، پھر کہتے ہیں ہڈی ٹیڑھی ہوتی ہے، پھر کہتے ہیں عورت سے خبردار ہو، عورت بہت سخت ہوتی ہے۔ بتاؤ عورت نازک ہے یا ہڈی کی طرح ہارڈ ہے؟ کون سی بائبل پڑھتے ہو؟ کون سی بائبل پڑھتے ہو؟ بائبل یہاں لکھا ہے عورت کو نازک
ظرف جان کر ان کی بے عزتی کرو. پڑھو. اس کی عزت کرو. عزت کے بے عزتی. عزت دھیرے سے بولنا کو سننا رہے. عزت کرو. اچھا تو کیا عورت کی عزت کرتے ہو؟ عورت کی عزت کرتے ہو؟ عورت کی عزت کرتے ہو جو آپ کے لیے پھل پیدا کرتی ہے؟ کیا تم اس کی عزت کرتے ہو؟ عورت کی نسل نجات دہندہ ہوگا. کرتے ہو عزت؟ کچھ پنجابی بائبل، ہندی بائبل، اردو بائبل وہ جب پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے آئے عورت. جب اس نے کہا تھا میں ان کے پاس نہیں تو اس نے وہ یسوع مسیح کہتا ہے آئے عورت. اس نے آئے عورت نہیں کہا. آپ بائبل پڑھنا سیکھو. یسوع نے آئے عورت نہیں کہا. یسوع مسیح نے آئے عورت مریم، حضرت مریم کو نہیں کہا آئے عورت، کیونکہ وہ سب دنیا بھر کی عورتوں سے مبارک تھی. مبارک تھی. اتنی بڑی مبارک کی عزت کرو. عزت کرو. عزت کیا آپ کرتے ہو؟ سخت کام آج عورت کر رہی ہے. کرتے ہو عزت؟ تب یہاں لکھا ہے عورت کو نازک ظرف جان کر اس کی بڑی عزت کرو. اور اگر آپ عزت نہیں کرو گے، نازک نہیں سمجھو گے، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور یوں سمجھو، اور یوں سمجھو کہ ہم دونوں، یوں سمجھو کہ ہم دونوں زندگی کی نعمت کے وارث ہیں. ہم دونوں زندگی کی نعمت کے وارث ہیں. ہم دونوں، ہم دونوں زندگی کی نعمت کے وارث ہیں. اور تاکہ تمہاری دعائیں رک نہ جائیں. جو عورت کی عزت نہیں کرتا اس کی دعا خدا کے حضور کبھی نہ پہنچی تھی، نہ پہنچے گی، نہ پہنچ سکتی ہے، کیونکہ آپ خدا کے کلام کو توڑتے، رد کرتے ہو، اگنور کرتے ہو. اس لیے عورت کی وقت مدد کرے گا، عورت کو سرفراز کرے گا، مگر وقت. عورت کی مدد ہوگی مگر وقت کرے گا. وقت نے کیا کہا عورت کو؟ آپ کی جگہ، آپ اپنی جگہ میں رہنا. تیری جگہ سر نہیں بدن ہے، باڈی ہے. تیرا مرد تیرا سر ہے. ایک بار کسی بہن نے کہا کوئی بات نہیں، اگر میں ایک دے ہوں تو تو سر ہے. تو کہتی ہے میں دے بھی نہیں رہوں گی، میں سر کبھی نہیں بنوں گی. اس نے بولا آپ کو یاد ہونا چاہیے گردن پہ سر ہوتا ہے. تجھے گوا سکتی ہے نہیں. عورت اپنی جگہ رہے، سرفراز ہوگی. اپنی جگہ میں رہے، اپنی جگہ میں رہے.
पूरी बाइबल में कभी औरत कुर्बानी नहीं गुजरान सकती, कुर्बानी नहीं गुजरान सकती। कुर्बानी, जहां कुर्बानी होती थी मर्द लाया करते थे मिलाप वाले तंबू में, तो मर्द कुर्बानी लाया करते थे तो काहिन उस कुर्बानी को कबूल करता था और वो कुर्बानी पे हाथ रखता था तो कुर्बानी कबूल होती थी। आज तक कहीं भी किसी जगह पे ये लिखा ही नहीं गया है कि औरत भी कुर्बानी चढ़ा सकती है। दान कर सकती है, बहुत कुछ कर सकती है, मगर अपनी जगह में रहकर। वक्त बताएगा तेरी जगह कहां है। हाँ, मैं एक सवाल करूंगा, क्या जब डेड हो जाती है औरत तो क्या औरत का जनाजा या औरत की डेड बॉडी या मैयत आदमी उठाया करते हैं या औरत? प्लीज बोलिए। नहीं, मैयत को, डेड बॉडी को, जनाजे को वो आदमी उठाया करते हैं, औरतें नहीं। सारा को इब्राहिम दफना रहा था, औरतें नहीं। अजीजों, अपनी जगह में रहोगे तो यही वक्त आपको सरफराज भी करेगा, इज्जत को भी बढ़ाएगा और आपको हमेशा की जिंदगी का वारिस बनाएगा। समझ गए? हर मर्द वो अपने आप को यीशु मसीह का बदन माने। बदन माने, बदन, जिस्म माने। चेला वही होता है जिसका सिर चेले का नहीं, उसका सिर जो है वो उसके गुरु का होगा। जो बपतिस्मा लेते हैं ना, वो इसीलिए लेते हैं, आज से मेरा सिर मेरा नहीं, आज यीशु मसीह का सिर होगा। जो सिर कहेगा वो मैं करूंगा, जो सिर कहे सो करो। कलीसिया का सिर यीशु मसीह है, जो यीशु कहे सो करो। करते हो? जो यीशु कहे करते हो ना? मैंने कहा था बरातें बड़ी बड़ी नाच रंग के साथ, लड़कियों के डांस के साथ, तमाशे और बड़ी बड़ी चीजों के साथ नहीं, आज़ादी के साथ जाओ। आप देने नहीं जा रहे, मांगने जा रहे हो। उनकी लड़की को मांगने जा रहे हो। हे मंगते हो, मंगता सिर उठा के नहीं, सिर झुका के। लेता है देने वाले से। इसीलिए कहा है कि, मगर लोगों ने सुना नहीं। 2 महीने मैंने पहले बोला तो कहते ठीक है, मगर कोई कर नहीं सका। खुदा का शुक्र हो, हमारी दुनिया में कोरोना वायरस
آئی تو ہر ایک کو انسان بنا دیا۔ کرونا نے کہا او سکھ بھراؤ، او ناچ رنگ بند کرو، مسلمان بھراواں نوں کیا ناچ رنگ بند کرو، انگریزاں بھراواں نوں کیا ناچ رنگ بند کرو، عیسائی بھراواں نوں کیا ناچ رنگ بند کرو، بند کرو۔ جڑے دعا بندگی دے وچ ناچ رنگ کراؤندے سی انہاں نوں کیا بند کرو۔ تے رب دی آکھے تے نہیں ہٹے۔ خدا دا شکر ہوئے کرونا وائرس دے لئی انہیں آدمیاں نوں انساناں نوں انسان بنا دیتا۔ عزیزو میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، کوشش کرو، سمجھنے کی کوشش کرو۔ تو مرد کا سر مرد کا سر نہیں، اس کا سر یسوع مسیح ہے۔ یسوع مسیح کا بھی سر نہیں، یسوع مسیح کا بھی سر نہیں، اس کا سر اس کا باپ ہے، خدا ہے، خدا ہے اس کا سر۔ یسوع مسیح کا سر خدا ہے۔ اپنی اپنی جگہ پہ رہو۔ جب آپ اپنی اپنی جگہ میں رہیں گے تو یہ وقت آپ کی اتنی مدد کرے گا، اتنی مدد کرے گا، اتنی مدد کرے گا، کتنی اتنی مدد کرے گا جتنی آپ کو ضرورت نہیں، ضرورت سے بھی زیادہ مدد کرے گا وقت۔ پلیز مہربانی کر کے میں التماس کرتا ہوں کہ پلیز آپ وقت میں رہو تو وقت آپ کو سر بلند کرے گا۔ دعا کریں گے۔ آئے خداوند تیرے بیٹے اور بیٹیوں نے تیرا کلام سنا، اے کلام ان کی زندگیوں میں اتر جائے، ایمان کے ساتھ اتر جائے، اور یہ کلام ایک ایک کو صورت خدا بنا دے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، روح القدس کی رفاقت اور شراکت آج سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک تمام ایمانداروں مقدسوں کے ساتھ ہوتی رہے، آمین۔